اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جہاں پر رمضان کے مسائل آئے ہیں ایک جگہ قرآن میں آئے ہیں، اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں دو شرائط رکھی گئی ہیں۔ آپ رمضان کو اپنا قبول کروانا چاہتے ہیں، تیاری کرنا چاہتے ہیں، جو مقاصد ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو شروع اور اینڈ کو ذرا دیکھ لیں۔ رمضان کا مسائل سے سب سے آخری آیت جو ہے شروع میں اس سے پہلے جو آتی ہے وہ کہہ رہے وراثت کے مسائل کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور جہاں مسائل ختم ہو رہے ہیں، رکوع ختم ہو رہا ہے، وہاں پر ناجائز لوگوں کا مال کھانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ دونوں کو باتوں کو ملا لیں اور اس کو چار مراحل میں سمجھ لیں کہ رزق کے یہ چار مراحل آپ کے ٹھیک ہوں گے تو آپ کا رمضان قبول ہوگا، نہیں تو آپ کا رمضان قبول نہیں ہوگا۔ پہلی بات، رزق حلال ہو، آپ کا رزق پاک ہے نا تو آپ کی عبادات قبول ہیں۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو جتنی مرضی نوافل عبادات تہجدیں پڑھ لیں، عمرے کر لیں، صدقات کر لیں، کوئی بھی چیز، ہر چیز زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دی ہے۔ رزق پاک نہیں ہے تو جتنی مرضی ٹکرے مار لیں کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ رزق حلال کما لیا، اب اس کے بعد جب رزق کما لیا تو اگر نصاب کے لیول پر پہنچ رہا ہے تو اگر زکوٰۃ نہیں دی اس کی یا عشر نہیں دیا اس کا، تو رزق آپ نے بڑا محنت سے سنت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بطور تاجر ان سے رہنمائی حاصل کر رہے، رزق بڑا پاک کما لیا، لیکن اس کی زکوٰۃ اور عشر نہیں نکالا تو پھر بھی زیرو سے ضرب دے کر زیرو ہو گیا، کیونکہ پاک رزق تھا، آپ نے اس کو پاک نہیں کیا، یہ ناپاک کام کر لیا۔ تیسرا کام آپ نے کیا کیا؟ رزق حلال کما لیا، زکوٰۃ عشر بھی دے دی۔ تیسری سٹیج ہے کہ آپ نے اس کو خرچ کیسے کیا ہے۔ وہ ایک لفظ ہوتا ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں جہاں پر ضرورت تھی وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا، ضرورت وہاں پر ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا، اور تبذیر یہ ہے کہ جہاں پر ضرورت ہی نہیں تھی وہاں پر خرچ کر دیا۔ مثلا نکاح شادی سنت ہے، کرنی ہے، نکاح صرف شادی میں ایک ہی دن ہے جہاں پر خرچہ ہونا ہے، وہ ہے ولیمہ، اس کے علاوہ شادی میں کوئی خرچہ نہیں۔ نکاح تو ہے ہی، دو بندے جا کے نکاح کر لینا، اس پر کوئی خرچہ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد ایک ولیمہ ہے جس پر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلانا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، باقی جتنا زائد خرچہ کریں گے وہ اسراف ہے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ آپ نے شادی بیاہ پر مہندی کے نام پر، ڈھولک کے نام پر اور اس طرح کی خرافات کے نام پر پیسہ خرچ کیا، جو یہ تبذیر ہوگا، یہ شیطان کا بھائی ہے۔ تیسری سٹیج یہ دیکھنا ہے کس جگہ خرچ کرنا ہے اور کس جگہ خرچ نہیں کرنا، اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں یا دنیا سے جاتے ہوئے کہیں غلط وصیت تو نہیں کر گئے، کسی بیٹے کو زیادہ، کسی بیٹی کو زیادہ، بیٹوں کو دے دیا بیٹیوں کو دیا ہی نہیں، اور وراثت ہے ہی بندے کے مرنے کے بعد، زندگی میں کسی وراثت نام کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، کوئی اس کی دلیل نہیں، کمزور دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں دیں گے تو بیٹے بیٹی کو برابر دیں گے، وہ وراثت نہیں ہے۔ وارث ہوتے ہی ہوئے کہ یہ بھائی یہ جو بندہ فوت ہو گیا اس کے ورثہ یہی ہیں، مرنے کے بعد کہتے ہیں ورثہ، زندگی میں کہتے ہیں یہ اس کے ورثہ ہے تو زندگی میں ورثہ ہی ہیں اس کے، لیکن جب بندہ فوت ہوتا ہے عام یہ لفظ عموماً اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس کے لوائقین ہیں، یہ اس کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹی ہیں، 4 بیٹی ہیں، یا یہ جو بندہ فوت ہو گیا یا اس کی یہ اولاد ہے۔ مرنے کے بعد بیٹے بیٹیوں کی تقسیم، یا ایسی وصیت نہ کوئی غلط کر جائے، اگر غلط وصیت کر بھی گیا بندہ، وہ اولاد خیر خیر تو اس وصیت کو توڑوائے، چاہے رجسٹریاں ہو جائے، اکاؤنٹ میں پیسے چلیں، ہر چیز کو مائنس کر کے بالکل سیدھا کر دے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ سے اگر غلطی ہوئی ہے اس کو درست کر دیں تاکہ آگے جا کے ان کے لیے سختی والا معاملہ نہ ہو۔ چیزیں رزق کے حوالے سے، رزق صحیح طریقے سے کمانا ہے، اس کا زکوٰۃ عشر دینا ہے، صحیح جگہ خرچ کرنا ہے، اور وصیت کے معاملہ میں پینڈنگ نہیں مارنی، یہ 4 چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں
تو خصوصاً اب رمضان کی بات ہوئی تو آپ کا رمضان قبول ہے نہیں تو زیرو کے ساتھ دیکھ کر زیرو ہو جائے. اب اس سے ہوگی بھائی یہ تو ہوگی اس کی شرائط.